اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں سورۃ الحجرات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، اور اللہ پاک نے اس صورت کے اندر قوانین کو ذکر فرمایا، مسلمانوں کے لیے آداب معاشرت اس کی تعلیم دی، اور کچھ آداب پیغمبر اللہ پاک نے بیان کیے، جس میں پہلا ادب کل کے سبق میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی اختیار نہ کرو، آگے نہ بڑھو، یعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جب اللہ کا خوف تم اپنے دل میں رکھو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اندر تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ پھر فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ پاک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے، آیت نمبر 2، یہاں پہ اللہ پاک دوسرا قانون بیان فرما رہے ہیں۔ کیا ہے جی؟ دوسرا قانون اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی ایمان والوں کو آداب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے آگاہ کیا ہے۔ ایک دوسرا ادب اللہ پاک ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، اب یہ بھی خطاب جو ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم، نہ اونچا کرو تم آواز اپنی، نہ اونچا کرو تم آواز اپنی کو، فوق صوت النبی، اوپر آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سمجھ آ گئی جی؟ لا ترفعوا، نہ تم اونچا کرو، اصواتکم، اپنی آواز کو، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، اوپر آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ اس آیت میں اللہ پاک نے دوسرا قانون ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی میرے پیغمبر سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، جب کوئی میرے پیغمبر سے کلام کرنا چاہتا ہے، بات چیت کرنا چاہتا ہے، یا آپ کی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کلام فرما رہے ہیں اور وہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہاں پہ مسلمانوں تمہارے لیے ادب یہ ہے کہ تم نے اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، بلکہ اپنی آواز کو بھی تم نے پست رکھنا ہے، نیچا رکھنا ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ کل کے سبق میں تھا کہ پیش قدمی نہیں کرنی، ان کے احکام کے آگے اپنی نہیں چلانی، بلکہ مکمل اطاعت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ آواز سے بھی منع کر دیا کہ پیغمبر کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، کہ پیغمبر کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہو، مجلس کا ادب بھی اللہ نے سکھایا کہ وہاں بھی یہی حکم ہے کہ جب تم مجلس میں میرے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگو تو وہاں تمہاری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کیا ہو؟ نیچی ہو، اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ سبحان اللہ، اگرچہ مجلس نبوی میں آپس میں مخاطبت کیوں نہ ہو۔ اب آگے،
ولا تجہروا لہو، اور نہ زور سے کہو واسطے حضرت کے، لہو یہ ہو ضمیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور نہ تم زور سے کہو واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بات، بالقولی کوئی بات، کجہر بعضکم لبعض مثل زور کے بولنے بعض تمہارے واسطے بعض کے، کجہر بعضکم مثل بولنے بعض تمہارے لبعض واسطے بعض کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب اللہ پاک ایک اور اسی طرح ایک چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی، مثال کے طور پہ مجلس رسول لگی ہوئی ہے، منعقد ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اگرچہ آپس میں بھی اگر تم نے کوئی گفتگو کرنی ہے نا، آپس میں بھی ایک دوسرے سے کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو وہاں بھی تم نے آپس میں جو کلام کرنا ہے وہ کلام بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچا رکھنا ہے، وہ آپس کا کلام بھی تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، آواز سے اونچا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، دو چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، ایک چیز ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر مجلس رسول میں بیٹھے ہو، وہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے باہم مخاطب ہونا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے کلام کرنا چاہتے ہو، تو آپس میں بھی جب تم نے بات کرنی ہے تو وہاں بھی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا ہے بالکل بھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ علماء نے یہاں سے نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا نام لے کے، اس طرح تم نے میرے پیغمبر کو بھی نہیں بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیا ہے نا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ نہ تم آوازوں کو بلند کرو واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی بات کوئی آواز جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بلند کرتے ہو، جس طرح ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے اس کا پہلے نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے اس دن کہا یا اسلم یا حسن یا زید یا عمر یا بکر، اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمانا چاہتے ہیں جب میرے پیغمبر سے مخاطب ہونے لگنا ہے تو نام نہیں لینا، بلکہ ادب کے ساتھ تم نے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن کے اندر یا محمد نہیں کہا، کہیں پڑھا ہو بھائی؟ انشاءاللہ آگے بھی نہیں پڑھیں گے، یا محمد پورے قرآن میں اللہ پاک نے نہیں کہا، لیکن جو لوگ پھر آج یہ اپنے مکان کی فرنٹ کے اندر، مکان کے فرنٹ کے اوپر ایک سلیٹ بڑی لگاتے ہیں، ایک طرف یا اللہ لکھا ہوتا ہے ایک طرف یا محمد لکھا ہوتا ہے، یہ پھر جرت کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں جرت کی جاتی ہے؟ یہ ایک طرف یا اللہ ہے، یا اللہ تو اللہ کو تو اے اللہ کے نام سے مخاطب کرنا وہ تو بالکل ثواب ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کی بات کو ہر وقت کیا ہے سن رہا ہے۔ یہ جو محمد کے ساتھ یا لگایا گیا ہے، اس کے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے لگانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد صاف یہی ہے کہ جس طرح اللہ ہر وقت ہماری پکار سنتا ہے، نبی پاک بھی آپ ہر وقت ہماری کیا سن رہے ہیں؟ پکار سن رہے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ جب اللہ نے یا محمد کے لقب سے یا محمد کے نام سے اپنے پیغمبر کو مخاطب نہیں کیا تو پھر عام انسان کس طرح یہ جرت کر سکتا ہے؟ یہی تو اللہ نے قرآن میں تعلیم دی ہے کہ میرے پیغمبر کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تعلیم دی ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسل یا ایھا الرسول، اس طرح اللہ پاک نے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ میرے پیغمبر کو بلانا ہے تو مختلف القابات سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے نام سے نہیں مخاطب کرتے تھے بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ پاک کے اس انداز کلام کو، قرآن کے اس نقطے کو سمجھ لیا کہ جہاں اللہ پاک اپنے پیغمبر کو نام لے کر خطاب نہیں کر رہا، مخاطب نہیں ہو رہے اللہ پاک، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے مخاطب کریں؟ اللہ پاک یہ ادب بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ اچھا، یہ دو چیزیں اللہ پاک نے جو بیان فرمائی ہیں سمجھ آ گئی ہیں؟
اگر مجلس رسول میں بیٹھے ہو آپس میں مخاطب ہونا چاہتے ہو وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی اپنی آواز نہیں کرنی، اور ویسے بھی اگر تم تنہائی میں یا کہیں اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے ہو تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو کیا رکھنا ہے؟ نیچا ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے یہ 2-3 یہاں پہ روایتیں میں سنانے لگا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو یہیں سے مزید آگے بڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ صحابہ کرام نے آیت سنی تو منظر ہی کچھ الگ ہو گیا، صحابہ کا حال ہی کچھ الگ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی کہ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، قسم ہے مجھے اللہ کی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی آپ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ سرگوشی پتہ ہے؟ وہ 2 بندے کہیں بیٹھ کے الگ سے آہستہ آہستہ باتیں کریں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سرگوشی کہا جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مرتے دم تک اس طرح گفتگو کروں گا جس طرح کوئی سرگوشی کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے الگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کسی تیسرے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس طرح میں آپ سے کیا کروں گا؟ سرگوشی کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ اس قدر آہستہ بولنے لگ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ مثال کے طور پہ مجلس رسول لگی ہوئی ہے اور حضرت عمر اٹھ کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنا چاہتے یا ویسے کوئی بات کرتے تو اس قدر آہستہ بولنے لگ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا دوبارہ کہ عمر مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بیان کر۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور صحابی تھے انصار صحابہ میں سے، یہ سردار ہیں، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، طبعی طور پہ یہ صحابی ایسے تھے کہ ان کی آواز ویسے ہی بڑی بلند تھی۔ ہوتا ہے نا، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے طبعی طور پہ ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے۔ وہ بیچارے آہستہ بولنا بھی چاہتے ہیں، ان سے آہستہ بولنا نہیں جاتا، تب بھی اونچا ہی بولتے ہیں۔ اپنی طرف سے ان کو لگتا ہے کہ میں آہستہ بول رہا ہوں، لیکن اگلے کو لگتا ہے یہ پوری آواز پھاڑ رہا ہے۔ جب ثابت بن قیس نے یہ آیت سنی تو وہ سن کر ڈرے اور روئے بھی، اور انہوں نے اپنی آواز کو حتی الامکان گھٹانا شروع کر دیا۔ مزید ایک اور روایت ہے ان کے بارے میں، وہ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا میں۔ تو بعض اوقات اللہ پاک جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو سننے والا سمجھتا ہے شاید یہ اللہ پاک میرے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھے سنانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی ہوگی، پکی بات ہے انہوں نے سمجھا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ مجھے سنانا چاہتے ہیں، سمجھ آئیے؟ کیونکہ یہ سورت اسی کے بعد اتری ہے، سورت فتح کے بعد، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہیں کرنا، بلکہ اپنی آوازوں کو کیا رکھنا ہے؟ پست رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی، علت اب اللہ آگے بیان کریں گے، وجہ کیا ہے، کیوں اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے کم رکھنا ہے، کیوں مجلس رسول میں آپ نے نبی پاک کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اگرچہ مجلس رسول میں بیٹھے ہو، اپنی آوازوں کو پست رکھنے کا میں کیوں حکم دے رہا ہوں؟ وجہ دیکھو اللہ کیا بیان کر رہے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ کو سامنے رکھ کے آج بھی اس کے اوپر علماء نے مسئلہ بیان کیا بہت بڑا۔ دیکھیں، ان تحبط اعمالکم، یہ کہ برباد ہو جائیں گے اعمال تمہارے، سمجھ آئی؟ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرو گے، تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ بولو سارے، برباد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے ابو بکر اور عمر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی اونچی آواز سے بات کریں گے، ساری بات ہے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سب کو خطاب ہے جی۔ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم شعور بھی نہیں رکھتے ہوو گے کہ ہمارے عمل ضائع ہو گئے ہیں۔ ذرا ترہیب دیکھو، ترہیب مطلب ڈراوا۔
کیا اللہ پاک نے ترغیب سنائی ہے کہ تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے بھی کیا ہوگا؟ عمل ہی تمہارے ضائع ہو جائیں گے، سارے نیک عمل، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہمارے نیک اعمال ضائع ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے اشکال سمجھو یہاں پہ، پھر میں اپنی بات کو آگے بیان کروں گا۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے، سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ سوائے شرک کے کوئی گناہ انسان کے اعمال صالحہ کو ضائع نہیں کرتا۔ سوائے شرک کے کوئی گناہ انسان کے اعمال صالحہ کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں خطاب بھی مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے خطاب کیا گیا ہے۔ تو پھر یہ حبط اعمال کس طرح ضائع ہو سکتے ہیں کہ پیغمبر کی آواز کے آگے اگر اپنی آواز کو اونچا کیا تو کس طرح اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، یہ کوئی شرک تو نہیں ہے، لیکن پھر اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ سوال سمجھ آئے کہ نہیں؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ نظریہ ہے کہ کفر اور شرک کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کے اعمال صالح کو برباد کر دے، کہ کفر اور شرک ہی ہیں جو انسان کے عمل صالح کو کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع۔ اور اللہ پاک نے بھی اس طرف ہی اشارہ فرمایا قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ۔ اس کا جواب سمجھو۔ جواب اس کا یہ ہے، اس آیت کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں، تم رسول کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے اور بے جا جہر کرنے سے بچو۔ اپنی آواز کو تم رسول کی آواز سے آگے بلند کرنے سے، اور بے جا جو تم جہر کر رہے ہو، بے جا آواز کو بلند کرو گے، کیا کرو؟ اس سے حتی الامکان بچو، کیونکہ ایسا کرنے سے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ خطرہ ہے ایسا کام کرنے سے تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ اور وہ خطرہ اس لیے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پیش قدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پیش قدم رکھنا، اونچا رکھنا، آگے رکھنا، یا ان کی آواز کے برابر ہی اپنی آواز کو بلند کر لینا، یہ ایک ایسا امر ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں، جس سے آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے۔ اور یہ احتمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا اور تکلیف کا۔ یہ احتمال کیا ہے اس چیز میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا یہ کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا۔ دیکھو، میں وہ سورۃ النور کے اندر آپ پڑھ کے آئے ہو، اللہ پاک نے غالباً سورۃ احزاب کے اندر آیا تھا کہ کچھ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ازواج مطہرات بھی ادھر تھی ایک طرف، وہ صحابی کھانا کھانے لگ گئے بیٹھ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ اگر میں ان کو کہوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خود فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کر رہے تھے کہ میں کہوں گا یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، دل پہ نہ لے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت کے اندر بات رکھی تھی کہ ذرہ برابر بھی کسی کو اپنی طرف سے کوئی ناگوار بات کسی کو محسوس نہیں ہوتے، آپ نے نہیں کہا، لیکن دل کے اندر کیا تھی؟ ناگواری تھی، تنگی محسوس کر رہے تھے کہ اٹھ کے یہ چلے جائیں، وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد۔ اللہ پاک نے پھر سمجھایا ایمان والوں کو، اے ایمان والو، جب تم کھانا کھا چکو نبی کے گھر میں، تو کھانا کھانے کے بعد ادھر بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو، بلکہ فوراً اٹھ کے چلے جایا کرو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا اٹھنے کا، کیونکہ میرا نبی حیا کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ ایسی باتیں کرنے سے حیا نہیں کرتا، اللہ کیا ہی دیتا ہے ایسی باتیں ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، ناگواری۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھ کے یہ بات سمجھو، اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرے گا، بلند کرے گا، تو اب اس میں احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہو؟ گستاخی ہو، بے ادبی کا پہلو ہے بہت بڑا۔ ہم نہیں کہہ دیتے بھئی، کوئی اگر ماں باپ کے آگے کوئی بچہ اونچا بولے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی تیسرا بندہ، باہر کا بندہ دے، اور تو کتنا بدتمیز ہے، تجھے اپنی ماں کے باپ کے سامنے بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ کہتے ہو نہیں کہتے؟ یا اگر کوئی شاگرد استاد کے سامنے اونچا بولے، ہم شاگرد کو کیا کہتے ہیں؟ کہ تجھے تمیز نہیں، تجھے حیا نہیں، اپنے استاد کے آگے تو اس طرح بول رہا ہے۔ کوئی مرشد کے آگے کوئی مرید بولے، ہم کہتے ہیں تیرا مرشد ہے، تیرا شیخ ہے، تو اس کے سامنے اتنی اونچی بول رہا ہے۔ ایک مرشد، ایک استاد، ایک والدین، یہ تو بعد میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو رکھو جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ فرد ہے وہ، اس کے آگے اگر کوئی اونچی آواز رکھے گا اپنی آواز کو، اس کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا رکھے گا تو کیا وہاں نہیں بے ادبی ہوگی، وہاں نہیں گستاخی؟ اور پھر یہی احتمال ہوتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے۔ بعض اوقات بندے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے نا، کوئی اونچا بولتا ہے، کسی کے آگے کوئی اونچا بولے، لیکن وہ اونچا بولنا اپنے سامنے کسی کے لیے پسند نہیں کرتا تو وہ ناگواری محسوس کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اونچا بولتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتی؟ تکلیف ہوتی۔ اور نبی کو تکلیف پہنچانا تو ویسے کفر ہے، نبی کو تکلیف پہنچانا تو بہت بڑا گناہ ہے، نبی کو ایذا پہنچانا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اللہ نے ایمان والوں کو منع کر دیا، اللہ نے ایک رکاوٹ باندھ دی کہ تم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اچھا اب دیکھو ایک چیز اور بھی ہے، مثال کے طور پہ صحابہ کرام سے تو بالکل یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا بولیں اور ان کے دل کے اندر یہ ہو کہ ہم آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ایذا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے آگے فرما دیا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا ہوگا، وہ مجھے پتا ہوگا کہ جب تم یہ کام کرتے جاؤ گے اونچی آواز سے بولتے جاؤ گے تو یہی بے ادبی تمہیں پیچھے لے آئے گی۔ کہتے ہیں نا زبان جو ہے نا، زبان اگر انسان اس کا غلط استعمال کرتا رہے تو ہر عمل کے اندر وہ گر جاتا ہے، ہر عمل کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گرتا جاتا ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل ہو ہر عمل میں وہ نیچے آتا جائے گا کیونکہ زبان جو ہے یہ انسان کے اعضاء میں ایک سب سے بڑا عضو خاص ہے کہ جس کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب صبح ہوتی ہے جسم کے تمام اعضاء یہ زبان کے آگے منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تیرے ساتھ ہی بندھے ہوئے ہیں، اپنا استعمال جو ہے اچھا رکھنا، اگر تو اپنا استعمال اچھا رکھے گی تو ہم بھی آگ سے بچ جائیں گے، اگر تو اپنا استعمال برا رکھے گی تو ہم بھی تیرے ساتھ ہی جہنم میں جلیں گے۔ تو جو یہ زبان ہے نا، زبان اب کوئی صحابی بالکل توقع نہیں کر سکتے کوئی اس عقیدے سے، اس نظریے سے بولے کہ میں اونچا بولوں گا اور آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ کام بڑھتے ہوگا کیا کہ بے ادبی اور جب گستاخی بڑھتی جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم سے اعمال صالحہ کی جو توفیق ہے نا وہ سلب کر لی جائے گی، وہ توفیق سلب کر لی جائے گی اور تمہیں بالکل نہیں پتا ہوگا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ذرا غور کرو یہ دو لفظوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب علماء نے یہاں سے اب ایک مسئلہ نکالا ہے، یہیں سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ جس طرح یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے صحابہ اکرام کو، اب شیخ اللہ والے استاذ جو کسی کو قرآن اور حدیث کا سبق دے رہا ہے، کسی کو دینی علوم سے وابستہ کر رہا ہے، جوڑ کے رکھ رہا ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے، وہاں بھی ان کا یہی حکم ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ جو مسند نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جاری کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو گویا وہ کس کی تعلیم کو عام کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کر رہا ہے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان والوں کو یہ حکم ہے، اسی طرح شیخ اور استاذ جو دین کے علوم سے لوگوں کو بہراور کروا رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کے سامنے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی مرید اپنے شیخ کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرے گا، کوئی شاگرد اپنی استاذ کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے آگے آواز کو اونچا کرے گا، بے ادبی سے بولے گا، یا کوئی شاگرد اپنے استاذ کے آگے بے ادبی سے بولے گا، تو پکی بات ہے وہ یہ جو ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور قرآن پاک سچی کتاب ہے، تو یہ وعید پھر اس کے لیے بھی ہوگی۔ ظاہری بات ہے استاذ جو اس کو
جس علوم کی تعلیم دے رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر کوئی ایسے استاذ کے آگے اونچا بولے گا تو پھر اس کے بھی اعمال کیا ہوں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اس کو بالکل پتہ نہیں ہوگا. تشعرون اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے آگے بے ادبی سے اونچی بات کرے گا اس کی آواز سے تو پھر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میرے عمل کیا ہو گئے ہیں؟ ضائع ہو گئے ہیں. اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں جن لوگوں نے اپنے شیخ کے آگے بے ادبی کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا کیا ہے، یا جس شاگرد نے بے ادبی کے ساتھ اپنے استاذ کی توہین کی، اس کے آگے اونچا بولا، اللہ پاک نے ان کو ایمان سے خارج کر دیا ہے. ایمان سے خارج کر دیا. اللہ محفوظ فرمائے سب کو اپنے والدین کی، استاذ کی اور مشائخ کی، اللہ والوں کی اللہ پاک ہم سب کو قدر کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھنا یہ حدیث ہے نا جو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ایک بہت بڑے امام تھے، اللہ والے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کے اندر علماء کی توہین ہوتی ہے اللہ پاک اس گھر سے اپنے دین کو ختم کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم اسلام میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ اسی آیت کا سہارا لیتے ہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. وہ سمجھتے ہیں ہم نیک ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اسلام ہیں، مسلمان ہی ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. حیران ہو جاؤ گے جب مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اصل آنکھیں تو تب کھلیں گی، تو پھر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ ہمارے اعمال کس طرح ضائع ہو گئے. پھر اللہ بتائے گا جو تم نے بے ادبیاں اور گستاخیاں کی ہیں یہ اس وجہ سے تمہارے اعمال کیا ہو گئے ہیں؟ ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. علم جو ہے نا، علم یہ ادب ہے، سارے کا سارا ادب ہے. جس انسان کے اندر ادب نہیں ہوگا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ترقی کی راہوں کے اوپر نہیں چل سکتا. ادب ہی انسان کو آگے لے کے جاتا ہے. جتنا مرضی انسان علم حاصل کر لے، جتنا مرضی، لیکن جب تک وہ اس کے اندر ادب نہیں ہوگا وہ علم اس کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، وہ علم اس کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گا. مثال دیتا ہوں. یہ جو مدینے میں منافق تھے ان کو قرآن کی آیتیں سامنے بیٹھ کے سنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے سنتے تھے. نبی کی مجلس سے بڑی کوئی مجلس ہے؟ ہوتی ہے کوئی مجلس؟ لیکن وہ بے ایمان ادب نہیں کرتے تھے دل سے، اوپر سے دکھلاوے کے لیے ادب تھا. اللہ نے ہدایت کی ان کو توفیق دی ہے؟ محروم رکھا. اللہ نے محروم رکھا. ہاں جو کافر ایسا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، جو تلاش حق کے لیے نکلا، اللہ نے اس کو ہدایت سے مالا مال کیا ہے. سمجھ آئیے؟ اسی طرح دیگر پہلے انبیاء دیکھ لو، جنہوں نے انبیاء کو تکلیف پہنچائی ہے اللہ نے نہیں ہدایت دی، لیکن جنہوں کے دل ذرا نرم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے سرفراز کر دیا، مالا مال کر دیا. ادب جو ہے نا، ادب انسان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. خاص کر اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. میں نے کہا نا جتنا مرضی علم حاصل کر لو، 1,00,000 انسان کو حدیثیں یاد ہو جائیں، قرآن پاک پورا یاد ہو جائے، قرآن کے آیات کے معنی مفہوم یاد ہو جائیں، لیکن ادب نہیں تو اس کے لیے وہ علم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا. شیطان کے پاس صرف قرآن کا نہیں، اس کو تورات کا بھی پتہ ہے، ظالم کو انجیل کا بھی پتہ ہے، زبور کا بھی پتہ ہے، آسمانی صحائف جو اترے نبیوں اس کو سارے اصل نسخوں کا پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے اس کو، لیکن ادب نہیں ہے. اللہ کے آگے بولا، ادب نہیں کیا اللہ کے حکم کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا. ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے نا اس کو ذرا اپنے سینوں میں محفوظ کر لو، یہ ادب سکھلا رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل میں ایسے ضائع کر دوں گا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اب ذرا غور کرو، جو انسان
اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت آج کر رہا ہے. یہاں تو آواز کا اللہ حکم دے رہا ہے, آواز بھی اونچی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, آج ہم سنت کی کتنی خلاف ورزی کرتے ہیں اور سنت کو حقیر سمجھتے ہیں مسلمان. یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے. اور علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے, جو سنت کا استخفاف کرے گا, سنت کی توہین کرے گا, وہ کافر ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کرنا یہ کفر ہے. اور یاد رکھنا, کبھی بھی یہ سمجھ کے ذہن میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ حضور کی سنت اور یہ حقیر ہے, اگر میں اس کو کروں گا تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے مجھے. یاد رکھنا ایمان خطرے میں, ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ استخفاف کر دیا, توہین کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ میرا پیغمبر تمہارے پاس لے آئے اسے لینا پڑے گا, اور جس چیز سے منع کر دے اس سے ہٹنا پڑے گا تمہیں. یہ قرآن پاک کہتا ہے. تو ادب میرے عزیز دوستو کیا ہے, ضروری. اب ایک روایت سنو, روایت کہ صحابہ کرام میں جب یہ, حالانکہ وہ اس آیت کے اترنے سے پہلے اس نظریے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچا نہیں نہ بولتے تھے کہ میں بے ادبی کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو ایک صحابی تھے, یہی جو میں نے ابھی نام لیا, ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصار صحابہ کے یہ سردار تھے بڑے. آواز کیا تھی طبی طور پہ, اونچی تھی. کم بولنا بھی چاہتے تھے, نہیں بول سکتے تھے, پھر بھی اونچی بولا جاتا تھا. جب انہوں نے یہ آیت سنی نا, کیا ہوا پھر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے چھوڑ, وجہ کہ آپ کی مجلس میں جاؤں گا, آواز اونچی ہوگی, اور جب میری آواز اونچی ہو گئی مجھ سے رہا تو جاتا نہیں ہے, آہستہ تو میں بول نہیں سکتا. تو اس ڈر سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہ کیا ہو جائیں گے, اعمال ضائع ہو جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا. تو پھر اس خوف اور اس ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کیا ہو گیا, چھوڑ دیا کہ کہیں میں اس وعید میں نہ ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا صبح شام دوپہر ہر وقت مجلس لگی ہوتی تھی, واعظ و نصیحت کی. نماز کے بعد مسجد نبوی میں, ویسے گلی کے اندر محلے کے اندر واعظ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہر وقت سمجھاتے تھے قیامت کے بارے میں, دنیا میں رہنے کے بارے میں, قرآن کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آراستہ کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کئی دن گزر گئے, ثابت بن قیس نہیں مجلس کے اندر آ رہا. آپ نے کسی سے پوچھا کہ بابا کیا ہو گیا, یہ ثابت بن قیس کدھر گیا؟ کسی کو بھی نہیں پتا, کہ پتہ نہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں وہ آ رہا. ایک صحابی جب مجلس ختم ہوئی ثابت بن قیس کے پاس گئے, کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں دریافت کر رہے تھے کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہا, کیا ہوا, وہ بیمار ہو گیا ہے, مجلس کے اندر نہیں آ رہا. تو ثابت بن قیس نے پھر اپنی ساری حالت سنائی کہ بابا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر فرمایا اللہ نے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. میری بھائی آواز اونچی ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر اونچا بولوں گا میرے تو عمل ضائع ہو جائیں گے, میں تو کفر تک پہنچ جاؤں گا. تو میں اس وعید کی زد میں نہیں آنا چاہتا, میں بے ادبی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا میں گھر میں بیٹھا ہوں. اس وجہ سے اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ثابت بن قیس اس ڈر کی وجہ سے کہ میں کہیں اس وعید کا حصہ نہ بن جاؤں, وہ اس وجہ سے مجلس کے اندر حاضر نہیں ہوتا کہ کہیں میں جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بابا بلا کے لاؤ اور اس کو کہو بل ہوا من اہل الجنہ, اس کو کہو کہ تو جہنم میں نہیں بلکہ تو جنت میں جائے گا. مجلس کے اندر آ. یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو طبی طور پہ تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ اونچی آواز ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ اللہ نے جس کی فطرت کے اندر بات ہی رکھ دی کہ اس نے آواز اونچا بولنا ہے, بھئی آپ فطرت کو تو نہیں بدل سکتے سوائے اللہ کے. یا اگر کسی کی آواز بہت آہستہ ہے, وہ قریب بھی بیٹھا ہے, تو آپ کہو بھائی اونچا بول, دوسری بار کہنا پڑے گا اونچا بول. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ اونچا بول لے گا.
کچھ دیر کے لیے 2-3 باتیں وہ اونچی کر دے گا، پھر وہ آہستہ بولنے لگ جائے گا. کیا ہے؟ فطرت ہے. اور فطرت کو انسان نہیں بدل سکتا، وہ اللہ نے رکھ دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ثابت بن قیس بن شماس کیا ہے، طبعی طور پہ اس کی آواز اونچی ہے، لیکن وہ اس خوف سے، اس وعید سے ڈر کے وہ گھر بیٹھ گیا. انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بل ہوا من اہل الجنہ، تو جنتیوں میں سے ہی ہے. اچھا، قربان جاؤں اپنے اللہ کے اوپر کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنا ہوتا ہے کہ میں کسی بندے کو جنت کے اندر داخل کر دوں. ہو سکتا ہے ثابت بن قیس بن شماس کی اللہ کو کوئی ایسی ادا پسند آئی ہو. ایک تو صحابی ویسے ہی کیا ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے. اللہ کہنا چاہتے ہو میرا پیغمبر اپنی زبان سے اس کو دنیا میں بشارت دے دے جنت کی. یہ تو صحابہ اکرام کا ایمان تھا نا، ایک ایمان کی اعلیٰ کسوٹی، اعلیٰ درجہ تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی یہ ایک بے ادبی جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. جب صحابہ نے یہ آیت سنی ان کے دل دہل گئے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں. اور وہ صحابی جس کو طبی طور پہ اللہ نے اونچی آواز دی تھی وہ بیچارہ گھر بیٹھ گیا، لیکن اللہ کی نظروں میں تو وہ جنتی تھا، اللہ تو جانتے تھے. لیکن اللہ پاک نے اس کے دل میں خود یہ خوف پیدا کیا اور وہ گھر بیٹھا. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوانا تھا کہ ثابت بن قیس بن شماس کو کہہ دو کہ تو جنتی ہے. یہ تو ایک بہانہ ہی تھا، یہ تو ایک کیا تھا، بہانہ ہی تھا. خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کر کے دکھائے. اچھا جی، یہی آیت جو ہے نا، یہی آیت آج بھی آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں، جالیوں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہی آیت وہاں بھی لکھی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آیت حکم ہے کہ آپ کی مجلس میں، آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے اونچی آواز کرنا یہ حبط اعمال کا سبب ہے، اعمال کے ضائع ہونے کا سبب. قبر رسول کا بھی یہی حکم ہے کہ جو بندہ قبر رسول کے سامنے سے گزرے گا وہاں بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا. آج بھی یہ احترام اسی طرح ہے وہاں پہ ضروری کہ قبر رسول کے سامنے سے جب گزرنا ہے صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا. وہ احترام آج ہے قبر کے قریب. آج کل لوگ دیکھو کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے موبائل فون پکڑا ہوا ہے، وہ اونچی اونچی بول رہے ہیں وہاں پہ، کبھی کسی کو دکھا رہے ہیں، کبھی کسی کو دکھا رہے ہیں. کوئی ادب کیا نام کی چیز ہے ہی نہیں. وہ اپنی طرف سے کیا سمجھ رہے ہیں، ہم جی صلاۃ والسلام پیش کرنے، وہ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم گھر والوں کو بھی مستفید کر رہے ہیں، ہم گھر والوں کو جالیاں دکھا رہے ہیں، روزہ دکھا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. انتم لا تشعرون. تم سمجھتے رہو تم نیکی کرنے کے لیے، تم سمجھتے رہو، لیکن تم نے یہ ذرہ برابر بھی ادب کا لحاظ نہیں کیا. تم کہاں سے گزر رہے ہو، کس کی قبر کے قریب سے گزر رہے ہو، اور تمہیں کیا احترام کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی خدا کی قسم یہ احترام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت عمر کا دور خلافت تھا، 2 بندے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے اونچی اونچی بول رہے ہیں، اونچی اونچی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. حضرت عمر نے بلایا، کہا کون ہو تم؟ کہا کہ جی ہم طائف کے باشندے ہیں، طائف کے رہنے والے. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ میں رہنے والے ہوتے نا، مدینہ کے باشندے، میں تمہیں یہاں کوڑے مارتا. تمہیں مسجد نبوی کا، اللہ کے نبی کی قبر کا کوئی ادب نہیں، کوئی خیال نہیں ہے کہ تم اونچی بول رہے ہو. اسی حدیث سے علماء نے یہی مسئلہ اخذ کیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا بھی آج وہی احترام ہے، وہاں بھی اونچی آواز سے گفتگو نہیں ہے. احترام، اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، پست رکھنا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ تو آپ ذرا غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے ہوتے نا تو تمہیں میں کوڑے مارتا. وجہ کیا تھی کہ تم تو مدینے میں رہنے والے، تمہیں تو زیادہ ادب کرنا چاہیے قبر رسول کا، مسجد نبوی کا.
ٹھیک ہے، لیکن تم ہو طائف کے رہنے والے، اس لیے میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ صحابہ اکرام کو حکم ہے. دیکھیں جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ بلند کرو تم اپنی آوازوں کو اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے، ولا تجہروا، اور نہ اونچا کرو، نہ زور سے کہو واسطے حضرت کے کوئی بات، کجہر بعضکم لبعض، مثل زور کے بولنے بعض تمہارے کے واسطے بعض کے، جس طرح آپس میں گفتگو کر، اس طرح نہیں. ان تحبط اعمالکم، یہ کہ برباد کر دیں گے، برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور بھی نہیں رکھو گے، جانتے بھی نہیں ہوو گے. جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم. محمد اشرف صاحب، محمد رشید صاحب، غلام محمد صاحب، ارشد صاحب، محمد یونس صاحب، محمد منصور صاحب، عبد المجید صاحب، محمد یوسف صاحب، کل کی غیر حاضری، محمد رفیع صاحب، کاشف سلیمان صاحب، محمد رفیق صاحب، محمد جاوید خالد صاحب، تنویر احمد صاحب، محمد شکیل صاحب، میاں ندیم صاحب، میاں وقار رحمت صاحب، انجم وحید صاحب، محمد مبین صاحب، محمد الطاف صاحب، محمد زبیر صاحب، اسد اللہ صاحب، حماد شفیق صاحب، محمد علی یوسف، محمد سمیع اللہ صاحب، محمد جواد الحسن صاحب، عارف شہزاد صاحب، محمد عمیر، محمد سہیل، محمد حسین.